اوکے. ہمارے دوست ہیں سجاد بری صاحب، جو کہ سینئر پروڈیوسر ہیں، پروگرام مینیجر ہیں ریڈیو پاکستان بہاولپور میں. تو انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے حکم دیا کہ 30 تاریخ جو ہے 30 اپریل یہ کتابوں کا عالمی دن ہے، اور انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میں کتابوں کے عالمی دن کے موقع پر کوئی اپنے ویوز جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے ان کے پاس بھیجوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک محدود وقت دیا ہے. اس محدود وقت میں مختلف قسم کے تجربات اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں، اور پھر اس کی ایک اپنی ذہانت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ کچھ تخلیقات کرتا ہے. تخلیقات سے مراد یہی نہیں ہے کہ وہ کوئی لٹریچر کریٹ کرتا ہو یا کوئی آرٹ کریٹ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر جو اپنی ایک نظریات کا ایک مجموعہ بنتا ہے، وہ بھی تو ایک آخر اس کی اپنی تخلیقات ہی ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں وہ ایک زندگی گزارتا ہے اور ایک نظریہ اپنا بناتا ہے. اب انسان کے پاس وہ وسائل جن کے ذریعے سے یہ پوری کائنات کے حقائق کو دیکھ سکے وہ اتنے محدود ہیں، اور اس پر یہ کہ نہ صرف وہ محدود ہیں بلکہ اس کے اوپر وہ اپنی ایک اینک بھی چڑھا لیتا ہے جو کہ اس کے اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے نظریہ زندگی کے مطابق ہوتی ہے. لہٰذا زندگی کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، برتنے کا اور اس کے نتیجے کے اندر ایک نظریہ قائم کرنے کا اس کے پاس ایک بہت ہی محدود سا سکوپ ہوتا ہے، اور اسی سکوپ کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن دنیا میں بسنے والے اور دیگر انسان یونیک ہونے کی وجہ سے بالکل اس سے ایک مختلف نظریے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی جب ان پر وارد ہوتی ہے تو ان کے تجربات اس شخص سے بہت مختلف ہوتے ہیں. ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تخلیق کار ہوتے ہیں، جو ادب کو تخلیق کرتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے کتابیں لکھتے ہیں. لہٰذا کسی بھی بڑے لکھنے والے کی جو کتاب ہے وہ اصل میں اس کی اپنی زندگی کا ایک عکس ہوتا ہے. اب میں تو اپنی محدود سی زندگی میں صرف ایک خاص قسم کے تجربے سے زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اگر فرض کریں میں ایک کتاب پڑھ لوں تو میں ایک اور شخص کی زندگی میں حصے دار بن جاتا ہوں. اگر میں 2 کتابیں پڑھ لوں تو میں 2 اشخاص کی زندگی میں حصے دار بن جاتا ہوں، اور اسی طرح اگر میں 100 کتابیں پڑھ لوں تو 100 لوگوں کا اجتماعی تجربہ میرا اپنا تجربہ بن سکتا ہے، یا میرے لیے وہ ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں انٹلیکچولی سپیکنگ کہ اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ ایسے ہیں جیسے آپ مردہ ہیں، اور اگر آپ زندہ ہیں انٹلیکچولی سپیکنگ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص سانس نہیں لیتا تو جسمانی طور پر وہ زندہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کتابیں نہیں پڑھتا تو وہ انٹلیکچولی زندہ نہیں ہے. اس لیے، اور ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے کچھ برسوں سے، کچھ دہائیوں سے، خاص طور پر یہ انٹرنیٹ اور میڈیا کے آنے کی وجہ سے جو کتابیں پڑھنے کا رجحان ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو ریڈی میڈ انفارمیشن، اور ان میں سے اکثر غیر ضروری انفارمیشن اتنی آسانی سے اپنی ہتھیلی پر مل جاتی ہے کہ انہیں اس کو تحقیق کرنے کے لیے اور کتابوں میں ڈھونڈنے کے لیے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے ایک انٹلیکچول خلا ہمیں اپنی نسل جو موجودہ نسل ہے اس کے اندر محسوس ہوتا ہے. اب مجھے ایک ہے، تو آپ ہنسیں گے اس بات پر، ایک لطیفہ ہی یاد آیا ہے کہ میں نے کچھ اپنے شعر سنائے تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کہنے لگا سر یہ شعر آپ نے خود بنائے ہیں. تو مجھے یہ بات سن کر کافی مطلب ہنسی بھی آئی، اور ساتھ تھوڑا سا مجھے افسوس بھی ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہے تو شعروں اشعار کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے. تو لہٰذا کتابوں کے دن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اجتماعی طور پر اور خاص طور پہ ہماری اکیڈیمیا کو اور ہمارے تعلیمی نظام کے لوگ جو ہیں ان کو، اور ہماری پولیٹیکل جو ہیرارکی ہے اور جو پولیٹیکل ول چاہیے اس کے لیے، ان سب کو چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں کتاب پڑھنے کے رواج کے لیے جو وسائل چاہیے اور جو موٹیویشن چاہیے ان کا کوئی بندوبست کیا جائے، اور بہت جلدی اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. اور آخر میں آپ نے پوچھا کہ میں بتاؤں کہ کون سی کتاب آج کل پڑھ رہا ہوں، تو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہیومنز ان سرچ آف میننگز. یہ کتاب میں آج کل پڑھ رہا ہوں،
اور اس کتاب کا یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اگر آپ اس طرح لکھیں گے ہیومنز ان سرچ آف میننگ تو آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنی زندگی میں سے ایک آبجیکٹو، ایک مقصد اور ایک مطلب مس کر دیتا ہے تو اس کی زندگی ایک ویران اور ایک غیر ضروری زندگی بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مطلب، مقصد اس کا تعین کرنا چاہیے۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں کتابوں کو ترویج دیں۔ ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ سالگرہ پہ کسی کو تحفہ دینا ہو تو اس کو کتاب کا تحفہ دیجیے۔ کسی کو شادی پہ تحفہ دینا ہے تو ٹھیک ہے، پیسے دیجیے، باقی چیزیں بھی دیجیے، مگر کتاب کا تحفہ ضرور دیجیے۔ ہم تحفہ دینے کا رواج جو ہے کتابوں کی شکل میں اگر کرنے لگ جائیں گے تو یہ ایک بہت زبردست جیسچر ہوگا۔ تھینک یو۔